میرے چھوٹے بھائیوں کا درجہ بھی رکھتے ہیں، اور فکر اقبال نے ان کی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے، اور یقیناً میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں جو کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو کشید کے اور دوسروں تک پہنچانے کی تگدوں میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہوں. تو بالکل میری کوشش یہی ہوگی کہ میں عظیم الرحمان کو اپنے اس پروگرام میں شامل کروں فون کال کے ذریعے. اور لیکن اس وقت ہم بڑھیں گے ایک تشہیری وقفے کی جانب، اور تشہیری وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو عظیم الرحمان ہمارے ساتھ کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایک عہد ساز شخصیت، ایک ایسی شخصیت 21 اپریل کو 1938 کو ہم سے جدا ہوئی کہ جس کے ویژن نے، جس کی سوچ نے، جس کی فکر نے، جس کی اپروچ نے اور جس کی فہم و فراست نے ہمیں اس منزل کی جانب جو ہے وہ مائل کیا کہ جس کے حصول کے بعد آج ہم آزاد وطن کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے جو وہ ایک بڑے فکر مند رہتے تھے کہ اگر پروگرام اپنا مقام پیدا کر. اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر قبل بتایا تھا کہ عظیم الرحمان ہمارے ساتھ ہوں گے، دیار غیر میں موجود ہیں، دیار عشق کی بات کرتے ہیں. اس وقت میں آپ سے ان کی بات کرتا ہوں. السلام علیکم عظیم. وعلیکم السلام رضوان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم احسان ہے. عظیم بھائی تو شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی مصروف زندگی سے وقت دیا، کیونکہ آپ مختصر وقت کے لیے لندن سے پاکستان تشریف لائے ہیں. ایک تو عظیم یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ اقبال سے تعارف کیسا ہوا، اور وہ کون سی ایسی باتیں تھیں جس نے اقبال کی جانب جو ہے وہ راغب کیا؟ اقبال رضوان بھائی ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا مقدس نام ہے کہ جو ہر طبقہ فکر، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر فکر ہائے نظر اس نام کی عزت کرتا ہے. تو سب سے پہلی انسپریشن جو مجھے ملی کہ میں جانوں کہ علامہ کیا کہتے ہیں، علامہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ یہی امر تھا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس دور میں ہم لڑنے کے، جھگڑنے کے، تفرقہ پھیلانے کے مواقع نہیں چھوڑتے، وہاں ہم کم از کم اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ علامہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے. تو یہ امر خود اپنی حقیقت میں اس قدر عظیم ہے کہ اس نے مجھے جانب راغب کیا کہ میں جانوں کہ علامہ کی سوچ اور فکر کیا ہے. تو جب میں نے اس طرف اپنی توجہ کو مبذول پایا تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اہل علم کی رائے اس بارے میں جانوں. تو یہ بات میرے لیے اور اچنبے کا باعث کہ جو علامہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی ٹیچنگز کے بارے میں ایک اتھارٹی کا درجہ اختیار کیا ہے، سب کی رائے آپس میں بہت مختلف ہے. یہ سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ علامہ ایک عظیم شخصیت ہے، مگر سب کے سب اپنی اسٹڈیز کو جو پیش کرتے ہیں وہ مختلف نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کی مثال یوں دیکھیے کہ ہماری جو آج کل جو اہل علم، اہل نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے محترم طاہر القادری صاحب ہیں، تو وہ ایک صوفی کا روپ دیکھتے ہیں علامہ کے اندر. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ہیں، وہ ان کو ایک انقلابی شخصیت جو خلافت منہاج النبوہ کے دائی تھے اس حیثیت سے دیکھتے ہیں. زید حامد صاحب انہیں مجاہد اور قلم لگائیے. حتیٰ کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، ان کی بھی رائے بالکل مختلف نظر آتی ہے باقی مکتبہ فکر سے. سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ ہر فکر نظر، ہر اہل نظر جو ہے اپنی سوچ کو اقبال کی روح سے پیش کر رہا ہے. یعنی جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے بھی اپنی ایک ارشاد میں یہی کہا کہ اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو آپ علامہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سارے امور اس نوعیت کے تھے کہ میں سوچ اٹھا کہ اللہ اکبر، یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اس قدر اختلاف رائے ہے اور اس کے باوجود سب متفق ہیں کہ یہ ایک انتہائی عظیم شخصیت ہے. صحیح بات ہے. تو یہ سوچ کر میں نے علامہ کے کلام کا مطالعہ کیا ہے. صحیح. اور اس میں پھر کس کی، کیونکہ آپ مختلف زاویے سے رہی ہے، اور جو مجھ پر وہ کیا کہنا چاہیے حقیقت کا ادراک ہوتا چلا، میرا ان سے عقیدت کا رشتہ اور مضبوط تر ہوتا چلا گیا. اور میں اس بات کو الان کہوں بخدا جب تک ہم نے نصاب میں علامہ سے ہماری وابستہ کیا، جس طرح ہم دیگر شعراء کو شمار کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہم نے شمار کیا. لیکن
جو حقیقت کا ادراک ہونا شروع ہوا ہے تو پھر یہ ہوا کہ نہیں اقبال سب سے منفرد اور سب سے جدا ہے اور ایک الگ سوچ کی اور ایک الگ اپنی ذات کے اندر ایک الگ کائنات رکھتے ہیں وہ سوچ کی. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, بالکل حقیقت. تو اور جس طرح آپ کا ایکسپوژر باہر کا بھی ہے تو جس طرح باہر رہتے ہوئے کن کن معاملات پہ وہ فکر جو ہے وہ متاثر کرتی ہے اور اپنی حقیقت کو تسلیم کرانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے. رضوان بھائی, یہی جو میں آپ سے پوری بات بیان کر رہا ہوں کہ جب ہر شخص ایک مختلف رائے رکھے ہوئے ہے علامہ کے بارے میں, تو در حقیقت علامہ کی ٹیچنگز کیا ہے, یہ میرے لیے سب سے اونچا سوال تھا, سب سے بڑا سوال تھا. تو میں نے اقبال کو جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے جو طریق اپنایا وہ ٹھیک وہی طریق تھا جو میں نے اپنایا قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے, اور وہ طریق یہ تھا کہ میں اپنا تھاٹ بیگیج گرا دوں. یعنی جو بھی میری پہلی assumption ہے, جو بھی میری پہلی نالج ہے, جو بھی میری پہلی ٹیچنگ ہے, ان کو میں ایک طرف رکھ دوں, اس سلیٹ کو صاف کر دوں, اور ایک نئے طالب علم جو حق کو تسلیم کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور جو اپنی رائے نہیں رکھتا, یہ سوچ کر علامہ کی تلاش میں نکلوں, ان کی ٹیچنگز کی تلاش میں نکلوں تو میرے سامنے کوئی بات آ سکے. میں یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا میری ہی جو فائنڈنگز ہیں وہ درست ہے, لیکن کم از کم میں اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں کہ میں نے جو بھی تھوڑی بہت تحقیق کرنے کی کوشش کی علامہ پر اور جن نتائج پر میں پہنچا اس سے میرا دل اطمینان میں ہے. تو جب میں نے علامہ کو پڑھا ہے تو میں نے ایک ترتیب سے پڑھا, ان کی جتنا بھی کلام موجود ہے, چاہے ضرب کلیم ہو, چاہے ارمغان حجاز ہو, چاہے بال جبریل ہو, چاہے بانگ درا ہو, تو ان سب کی ترتیب پڑھی, ان سب کا مطالعہ کیا. پھر جو سب سے اہم چیز جو میرے سامنے آئی, جس کو بہت سارے لوگ جو علامہ کو جاننے کا دعویٰ رکھتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے آخری ادوار میں کچھ خطبات دیے. ان خطبات کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا, اس کا نام ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. اچھا عظیم, یہ اس کا اردو ترجمہ موجود ہے یا صرف انگریزی میں دستیاب ہے؟ یہ بالکل موجود ہے. اس کا اردو ترجمہ اس وقت آپ اردو بازار میں جائیں, بڑے بکثرت موجود ہے, لیکن اس کے پڑھنے والے کم. اقبال اکیڈمی سے میں رابطہ کر لوں گا, وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. میں چلیں پھر بھی دریافت کر لوں. اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں ان کو. وہ آپ کو دیکھ لیجیے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, آپ سامنے ایک سب سے پہلے جو تصویر آ جائے گی وہ یہ آ جائے گی کہ علامہ کا کیا مقصد ہے ان خطبات کے پیچھے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی فکر ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے, یعنی اس کی تعمیر نو کی جائے. یہ کتنا عظیم مقصد ہے, اور یہ کتاب آخری ادوار میں علامہ نے لکھی. اور مجھے اس بات کا اعتراف کرنے دیجیے کہ جتنی بھی تھوڑی بہت کتب کا میں نے مطالعہ کیا ہے, میری زندگی کی سب سے مشکل کتاب ہے یہ. اس میں علامہ نے اپنے سوچ کے فلسفے کو بڑے بلیغ انداز میں اختصار کے ساتھ جامع صورت میں پیش کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علامہ یہ بات ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پڑھنے والا, ان کا جو قاری ہے, وہ بہت ساری چیزوں سے پہلے سے آشنا ہو. مثال کے طور پہ وہ صوفیہ کی جو ٹرمینالوجیز ہیں, چاہے وہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہو یا وحدت الشہود کا کانسیپٹ ہو یا وجدان کی کیفیت ہو, ان سب سے آشنا ہو. دوسری طرف وہ فزکس کی جو مشہور فلسفیز ہیں, تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے, یا برگسن نے جو کہا ہے اس کے بارے میں معلوم ہو. نیوٹن کو وہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں. پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فلسفے کو بھی جانتا ہو, ٹھیک ہے. وہ پروفیسر وائٹ ہیڈ کے حوالے دیتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, وہ سقراط کی بات کرتے ہیں, وہ امام غزالی کے اوپر بھی تقریر کرتے ہیں, ان کی تائید بھی کرتے ہیں, ابن حزم کی بھی بات کرتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جس کو علامہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سے آشنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی سی نقطۂ نظر سے ہے کہ یہ اہل فکر اور اہل نظر تک پہنچے. صحیح صحیح. یہ انٹلیکچوئل کو ٹارگٹ کرتی ہوئی کتاب ہے, بڑی یعنی کوئی عظیم کتاب نہیں ہے یہ, مشکل تمام 200 صفحات پر مبنی ہے, لیکن قدر مشکل ہے کہ 3 مرتبہ سے بند کر کے دوسرے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا تاکہ میں اس کتاب کو سمجھ سکوں. اور اس کتاب کو کے اندر علامہ نے اپنی پوری سوچ کو قلم بند کر دیا, اور اس کے پریفیس میں, اس کے ابتدائیہ میں, اس کے حرف آغاز میں انہوں نے واضح انداز میں یہ بات کہہ دی ہے کہ میری جو شاعری ہے یا شعر جو اپنی ذات میں ہے وہ مبہم, دے آر ویگ, ٹھیک ہے, وہ اس کو مختلف معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی لیے میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خود بات کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے.
یعنی اس سے بڑی دلیل کوئی موجود نہیں ہے اور اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ آج ہماری اکثریت اس کتاب کو پڑھنے سے تو دور اور اس کو سمجھنے سے تو درکنار، ہم اس کے نام سے واقف نہیں ہیں، اس عظیم کتاب کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ ہر مکتبہ فکر، ہر اہل نظر مختلف اشعار کا سہارا لیتا ہے اور وہ اشعار آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر علامہ نے نہیں کہا ہے، لیکن علامہ نے جو بات کہی ہے اسے کوئی غور کرنے کو تیار نہیں۔ چلیں عظیم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے توسط سے بہت سارے سامعین تک اس کتاب کا حوالہ جو ہے پہنچا ہے، اور بہرحال اور جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جس پر علم کی شمع روشن ہوگی تو یقیناً اور یہ صدقہ جاریہ میں جو وہ آپ کا بھی اس کا یقیناً شامل رہے گا۔ اللہ قبول کرے۔ زندگی بخیر، آپ سے پھر ملاقات بھی ہوگی، اور ایک دن میں آپ کو یقیناً اس اتوار کی بات نہیں لیکن اگلی اتوار پر آپ میرے پیش ہی مہمان ہیں، تو آپ اپنی مصروف زندگی میں سے دوپہر 3 سے 5 کا وقت نکال رکھیے گا، پھر یہاں بیٹھ